بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، وطن عزیز ہمارا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اور پاک ملک بنا تھا۔ اب اس پورے عرصہ میں اس کی کیا حالت ہوئی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ سورہ برات کی آیت ہے، 11ویں پارہ میں ہے کہ جنگ ہو رہی تھی باقاعدہ، تو جنگ کی ہونے کے باوجود حکم ہوا کہ کچھ لوگ جائیں ہر گاؤں سے، ہر گروہ سے جا کے دین حاصل کریں، فقیہ بنیں، پھر اپنے علاقہ میں آ کے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ تو گویا آپ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ بھی اسی طرح مجاہد ہیں جیسے فوج اپنے آپ کو مجاہد کہتی ہے۔ فوج کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت، اور علماء کرام کا کام ہے انسان کو انسان بنانا، انسان کی تربیت، انسان کی اصلاح، حیوانیت کے اثرات اس میں کم ہوں اور انسانیت کے اثرات زیادہ ہوں، تاکہ خوش خلق ہو، با اخلاق ہو، اچھی طرح مسلمان بن کر صرف خود مسلمان نہ بنے بلکہ اسلام کی آگے تبلیغ بھی کرے جس حد تک وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو فوج ملک کی محافظ ہے، آپ انسانیت کے محافظ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ فوج نے اس دفعہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ 5-6 دنوں میں ہندوستان جو ہم سے کافی بڑا ملک ہے اس کو زبردست شکست فاش دی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اچھے عنوان سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور علماء کرام ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی چیز اگر ایک طرف سے ہو جائے، بجائے تذکرے کے ان چیزوں کو صرف نظر کر کے انسان دیکھے کہ ان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ ہم نے لوگوں کو انسان بنانا ہے، انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ میٹنگ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، اس میں بزرگوں نے، تینوں بزرگوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ہمیں کافی سارا استفادہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں 3 قسم کے مسائل ہیں۔ بعض ایسے مسائل ہیں جو بین الاقوامی ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جو مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے تھے جو تازہ تھے جن کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اگر مدارس کے معاملات اتحاد تنظیمات والے خود ہی حل کریں، بین الاقوامی مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ تمام علماء کے نمائندے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ حل کریں۔ آپ کے جو مسائل تھے اگر ان کی طرف توجہ دی جاتی تو سیر حاصل باس ہو سکتی تھی۔ مولانا یاسین ظفر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کم سنی کی شادی میں نقصانات بھی ہیں۔ شریعت نے اس کو مستحب مؤکد قرار دیا ہے کہ شادی کم سنی میں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بچی اپنے شوہر کے گھر جا کر وہ اپنے ایام دیکھے۔ تو اگر اس طرح ہو جاتا تو پھر بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، علماء غیر علماء کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ علماء بھی اپنے بچوں کی شادی 25 30 سال کے بعد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جی ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، دوڑتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، لیکن کہتے ہیں پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ تو اصل میں علماء میں بھی دنیا داری آ گئی ہے، مادیت آ گئی ہے، شو بازی بھی تھوڑی سی آ گئی ہے۔ تو اس میں یہ بھی بعض اوقات جو ہے
وہ ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور 25-30 سال تک بچے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ لذا اس مسئلے کو بہترین انداز میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ البتہ سزا دینا، اس کو زنا بالجبر قرار دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ہماری عدالتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی زنا بھی کرتا ہے اور پوچھتے ہیں جی عورت راضی ہے، عورت راضی ہے تو ٹھیک ہے جی ان کو چھٹی دے دو۔ جب عدالتیں اس طرح کی ہیں تو انہوں نے تو اس طرح کی باتیں کرنی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہونا ضرور نہیں چاہیے۔ چھوٹی زمانے میں جو شادیاں کی جاتی ہیں عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصاً دیہات میں 2 سال 3 سال کی بچے کا نکاح پڑھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں آپس میں وہ شادی نہیں کرتے، 10 15 سال مقدمہ چلتا رہتا ہے، پھر طلاق ہوتی ہے، خلو ہوتی ہے۔ اس وقت مدارس دینیہ میں سب سے بڑا مسئلہ طلاق کا آتا ہے۔ ہر روز 20 مسائل جی طلاق ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے۔ تو خرابیاں چھوٹے سن میں شادی میں بھی ہیں، بڑے سن میں بھی ہیں۔ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے بزرگان بات چیت کر کے جو قانونی موشگافیاں انہوں نے چھوڑی ہیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ جنسی تبدیلیت کو تو شریعت اتنی زیادہ ناپسند کرتی ہے کہ حتیٰ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لباس میں بھی مشابہت اختیار نہ کرے۔ لیکن میرے خیال میں چند لاکھ مولوی صاحبان ہیں یا طالب علم ہیں جو یہ لباس پہنتے ہیں، وگرنہ آپ کی پوری قوم مغرب کا لباس پہنتی ہے، ان کے ساتھ مشابہ ہو گئی ہے، شکل و صورت میں بھی، زبان میں بھی، لہجہ میں بھی، بات چیت میں بھی، امور میں بھی، تمام امور میں جو ہے۔ تو جب اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ قرآن مجید کی طرف توجہ کر کے اس کا ترجمہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کی اپنی جگہ پر تربیت ہو۔ جہاں تک استثناء کا مسئلہ ہے، اسلام میں تو استثناء نہیں ہے۔ اگر صدر صاحب اور ہمارے فوجی کمانڈر حضرات خود اچھے کام کریں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے جو کہ ان کی شخصیتیں بڑی ہیں۔ صدر بھی صحرا ہوتا ہے پورے ملک کا، سب سے بڑا سویلین جو ہے وہ ہوتا ہے، اور فوجی سربراہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اچھے کام کریں، ضرورت نہیں پڑے گی استثناء کی۔ لیکن استثناء بہرحال خواہ وہ جیلوں میں استثناء ہو کہ مختلف کھانے کھلائے جائیں، یا ویسے استثناء ہو، یہ کسی صورت میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال خداوند عالم ہم سب کو موفق فرمائے کہ آپس میں اسی طرح ایک جگہ بیٹھ کر متحد ہو کر بات چیت کریں، تب بھی اسلام کی بھی ترقی ہوگی اور پاکستان کی بھی ترقی ہوگی۔ جزاک اللہ۔